بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس ہے نماز خوف کے مسائل۔ نماز خوف کا حکم سماعت فرمائیں۔ نماز خوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشروع ہوئی تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے شرف اور ثواب سے کوئی محروم نہ رہے، مگر آپ کے بعد اس نماز کے باقی رہنے میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اب اس کی جواز باقی نہیں رہا، اور طرفین یعنی امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپ کے بعد بھی اس نماز کو پڑھا ہے، اسی لیے اس کی مشروعیت اسی طرح اس وقت برابر باقی ہے۔ فقہا نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو صحیح لکھا ہے، پس اس قول کے بموجب نماز خوف جائز ہے، بشرط یہ دشمن کا قرب ہونا یعنی یقینی ہو، خواہ دشمن انسان ہو یا درندہ یا جانور۔ اگرچہ یہ نماز خوف قیاس ہے کیونکہ اس میں بہت عمل کثیر ہوتا ہے اور قبلے سے انحراف بھی، لیکن چونکہ قرآن مجید و احادیث میں وارد ہے اس لیے ضرورت شدید کے وقت مشروع رکھی گئی اور عمل کثیر وغیرہ معاف ہے، جس طرح حالت نماز میں حدث ہو جانے پر وضو کرنے کے لیے جانا آنا معاف ہے۔ دشمن کے قریب ہونے سے یہ مراد ہے کہ دشمن ایسا سامنے ہو کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوں، اور خوف ہو کہ اگر لوگ جماعت میں مشغول ہوں گے یعنی ایک ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا۔ اگر دشمن کے قریب ہونے کے گمان پر نماز خوف پڑھ لی جائے اور نماز پڑھنے کے بعد گمان کی غلطی ظاہر ہو تو صرف مقتدی نماز کا اعادہ کر لیں، امام کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ بلا ضرورت شدید عمل کثیر مفسد نماز ہے۔ نماز خوف کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن بالکل سامنے ہو تو امام جماعت کے دو حصے کریں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو اور دوسرا حصہ امام کے پیچھے نماز شروع کریں۔ جب امام اس حصے کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو یہ حصہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، دوسرا حصہ جو دشمن کے مقابلے میں ہے وہ آئے، پھر امام اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں، لیکن مقتدی سلام نہ پھیریں بلکہ یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ پھر پہلا حصہ آئے اور ایک رکعت بغیر قرات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر لیں اور دشمن کے مقابل چلا جائیں، پھر دوسرا حصہ آئے اور بقیہ رکعت قرات کے ساتھ پڑھ لیں اور تشہد کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ دو رکعت والی نماز کا ہے، خواہ نماز ہی 2 رکعت کی ہو، جیسے فجر، جمعہ، عیدین یا سفر کی وجہ سے قصر یعنی 4 کی 2 رکعت ہو گئی ہو، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو امام ہر حصے کو 2 رکعت پڑھائیں اور مغرب میں پہلے حصے کو 2 رکعت اور دوسرے حصے کو 1 رکعت پڑھائیں۔ اگر اس کے خلاف ہو یعنی پہلی کو 1 رکعت اور دوسری کو 2 رکعت پڑھائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ طریق عمل اس صورت میں متعلق ہے جبکہ امام اور مقتدی دونوں مقیم ہو یا دونوں مسافر، یا صرف امام مقیم ہو، خواہ مقتدی تمام مسافر ہو یا بعض مسافر اور بعض مقیم۔ لیکن اگر امام مسافر ہو اور مقتدی تمام مقیم ہو تو اس صورت میں امام ایک حصے کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں اور دوسرے حصے کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر پہلا حصہ آئے اور 3 رکعتیں بغیر قرات کے پڑھیں، پھر دوسرا حصہ آئے اور 3 رکعتیں قرات کے ساتھ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ اور دوسرے سورہ ہو اور باقی 2 رکعتوں میں صرف الحمدللہ، اور اگر امام اور مقتدی بعض مسافر اور بعض مقیم ہو تو مقیم کی طرف پڑھیں اور مسافر کی طرح۔ ضروری اور اہم بات، یہ طریقہ نماز پڑھنے کا اس وقت ہے جب کہ سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے خواہش مند ہو، مثلا کوئی شخص بزرگ ہو اور سب اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں،
ورنہ افضل یہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں اور دشمن کے مقابل چلے جائیں، پھر دوسرا حصہ دوسرے شخص کو امام بنا کر پوری نماز پڑھ لیں۔ نماز خوف کے متفرق احکام سماعت فرمائیں۔ اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ سواریوں سے اتر ہی نہ سکے تو سواریوں ہی پر بیٹھے ہوئے اشاروں سے تنہا تنہا نماز پڑھ لیں۔ استقبال قبلہ بھی اس وقت شرط نہیں، اگر اس کی بھی مہلت نہ ہو تو معذور ہے، اس وقت نماز نہ پڑھیں، اطمینان کے بعد اس کی قضا پڑھ لیں۔ سواریوں پر نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، البتہ ایک گھوڑے پر 2 سوار ہوں تو پچھلا شخص اگلے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ سواری پر فرض نماز اسی وقت جائز ہے جبکہ دشمن ان کا تعاقب کر رہا ہو، اور اگر یہ خود دشمن کا تعاقب کر رہا ہو تو سواری پر فرض جائز نہیں۔ حالت نماز میں قتال کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ باغیوں اور اس شخص کے لیے جس کا سفر کسی معصیت کے لیے ہو نماز خوف جائز نہیں۔ خوف کی وجہ سے نماز میں قصر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دروس کو قبول و مقبول فرمائے اور ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے، اور ہمیں استقامت کے ساتھ اسلام پر چلنے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔